نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں اس چینل کو دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے جھوٹی گواہی دینا کیسا ہے۔ عدالت کے اندر اور جگہ جگہ پر ملک عزیز میں جھوٹی گواہی کثرت کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ورفع اللہ روحہ، آپ نے فرمایا کہ مروجہ جو ہے وکالت چل رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حلال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیسے دے کر جدھر جی چاہتا ہے ادھر گواہی دے دیتے ہیں، جی پیسہ عزیز ہے، سچ عزیز نہیں ہے۔ تو بہرحال جھوٹی گواہی جو ہے، جس کو عربی میں قول الزور کہتے ہیں، شہادت تو زور کہتے ہیں، یہ منع ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ قبر میں جب جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دے گا 40 سال تک اسے قبر کا عذاب ہوتا رہے گا۔ ہم ایک گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس کو ہم ایک عام سمجھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹیاں گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے عدالت کو عدالت نہیں کہا، موجودہ عدالت کو آپ نے کچہری کہا۔ وہاں عدالت کا معنی تو انصاف ہے، وہاں تو سچ کا سچ ہو، جھوٹ کا جھوٹ ہو، پھر انصاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جو دوزخ میں جانا چاہتا ہے وہ جھوٹی گواہی دے، اور ایک روایت میں ہے کہ من شہد بالزور مسح فی قبرہ خنزیرا، فرمایا جس نے جھوٹی گواہی دی قبر کے اندر اس کی شکل سور کی طرح بگاڑ دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت یار غار امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں نے ایک بندے کو قبر میں دیکھا کہ اس کی شکل خنزیر کی طرح بگڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، آپ کی صداقت بولی، آپ نے فرمایا کہ یقیناً اس نے کہیں جھوٹی گواہی دی ہوگی۔ جب تحقیق کی گئی، ریسرچ انکوائری کی گئی، تو پتہ چلا کہ اس نے بعض معاملات دنیا میں جھوٹی گواہی دی تھی، جس کی اس کو یہ جو ہے وہ سزا دی گئی۔ تو لہٰذا جھوٹی گواہی سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور حاملین عرش اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ما من مؤمن یشہد بالزور الا یعذبہ اللہ عذابا شدیدا، فرمایا جو جھوٹی گواہی دے گا اللہ کریم اس کو سخت ترین جو ہے وہ عذاب دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی گواہی کہیں دینی پڑے، جھوٹی گواہی ہم نے نہیں دینی، تکلیف اٹھا لینی ہے لیکن سچ بولنا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچائی تمہیں نجات دے گی اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سچائی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، جی، اور جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جھوٹی گواہی کسی صورت میں نہ دیں، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور جھوٹی گواہی دے، اور اس کی گواہی کے سبب اس پر حد جاری کی جائے، اور یہ گواہی عذاب کا موجب ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی پر کسی کی جھوٹی گواہی کے سبب حد لگائی جائے، اس آدمی کے تمام نیک اعمال اس کے گواہ بن جائیں گے، یا کوئی آدمی گواہی دے اور اس کی گواہی کی وجہ سے کسی آدمی کو سنسار کیا جائے یا اسے قتل کیا جائے، ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا کہ یا کوئی آدمی کسی کے متعلق گواہی دے کہ یہ آدمی چور ہے، اور اس کی گواہی کے سبب اس کا ہاتھ کاٹا گیا، جس طرح قرآن کا اعلان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی جو ہے ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، تو یہ گواہی بھی شاہد الزور کے یعنی جھوٹی گواہی کے زمرے میں آئے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن کے ساتھ
نعوذ باللہ لٹکا دیے جائیں گے۔ وہ اسی حال میں قبر سے باہر آئے گا اور اس کے ساتھ ایک منادی یہ آواز دے گا، یہ فلاں آدمی ہے جس نے جھوٹی گواہی دی تھی اور اس کی گواہی کے سبب ایک آدمی کا بلا وجہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹا گیا۔ تو یہ بھی جھوٹی گواہی کی صورت ہے۔ یا کوئی آدمی گواہی دے جھوٹی گواہی اور اس کی گواہی کے سبب کسی کا مال ضائع ہو جائے تو ایسی گواہی بھی گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی گواہی کے سبب کسی کا 1 درہم ضائع اس کی وجہ سے ہو جائے تو اس گواہ کو 1000 سال تک دوزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ یا کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے کہ یہ فلاں آدمی ہے اور فلاں کا بیٹا ہے تو اس گواہی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدترین گواہی قرار دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے متعلق بھی جھوٹی گواہی دے گا اسے قبر میں 40 سال تک عذاب ہوتا رہے گا، اور جس گناہ کے متعلق گواہی دے گا اس گناہ کا بوجھ جھوٹے گواہ کی گردن پر رکھا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی ہم سب کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی گواہی دینی پڑے جیسی ہو من و ہن صداقت پر مبنی اور مشتمل وہ گواہی دے دینی چاہیے، اس میں جھوٹ کی آمیزش اور جھوٹ کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق سچائی اور صداقت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔